بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ تو ہر شریعت میں شرک ہے ہی، لیکن سجدہ تعظیم کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے سجدہ تعظیمی یہ حرام نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے تھا، جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا، اور اسی طرح ہم دیگر جگہوں پہ بھی پاتے ہیں کہ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا، لیکن عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک ہوگا، یعنی آدمی اسلام سے خالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اور کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اور جو عام طور سے ہم دیکھتے ہیں مزارات پہ لوگوں کا اس طرح جھکنا، وہ دراصل سجدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کوئی بھی مسلمان ہوگا وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں کرے گا۔ تو چومنے کے لیے بھی اس طرح لوگوں کا جھکنا پایا جاتا ہے، لیکن بعض جاہلوں کا یہ عمل دیکھا گیا کہ وہ اس طرح جھک جاتے ہیں کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی میں سجدہ کرتے ہیں، یعنی وہ بھی سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی، جو کہ حرام ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاتا ہوں، اس میں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ یہ غلط ہے۔ یہاں آپ دیکھیں جس طرح لوگوں کا جھکنا پایا گیا ہے، اگرچہ ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، ظاہر ہے کوئی مسلمان کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرے گا، لیکن جس طرح جھکاؤ ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کی جا رہی ہے، جو کہ ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر یہ سجدہ تعظیمی نہیں بلکہ چومنا بھی ہے تو اس طرح چومنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی بزرگ کے سامنے کی زمین کو چومنا یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے، تو ایسے طور طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب رہی بات اس جگہ پہ، اب یہاں دیکھیں کہ یہاں مزار کو چوما جا رہا ہے، تو یہ سجدے کی کوئی شکل نہیں، نہ اس میں سجدے کے اراکین ہے، نہ اس میں قبلہ کا پایا جانا ہے، نہ سجدے کا ارادہ ہے، بلکہ یہ چومنا ہے۔ تو چومنے کے لیے جھکنا یہ الگ چیز ہے، اور سجدے کی شکل اختیار کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اس تصویر میں آپ دیکھیں، یہاں کلیئرلی ایک شخص کے سامنے جو زمین ہے اس زمین پہ لوگوں کا اس طرح جھکنا پایا جاتا ہے۔ یہ اگر چومنا بھی ہے تو کسی بزرگ یا کسی عالم، کسی معتبر شخص کے سامنے کی زمین چومنا یہ بھی حرام قرار دیا گیا، اس لیے یہ طریقہ بھی حرام ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ اب رہی بات اس تصویر میں، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مزار شریف کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں ہے، کوئی درود پاک، اور کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعائیں کرتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ تلاوت قرآن سے، ذکر و اذکار سے، درود پاک وغیرہ پڑھنے سے بزرگوں کو سکون ملتا ہے، یعنی ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کے اولیاء یہ اللہ کے ذکر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس ولایت کے درجے پر پہنچے ہیں، تو وہ چیزیں اگر ہم ان کے دربار میں کرتے ہیں تو ان کی روح مزید خوش ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی حاجتیں پوری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے ہماری حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے۔ اور رہی بات دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ باقاعدہ حدیثوں کی شرح میں لکھا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے آرام فرماتے ہیں اس جگہ پر نماز پڑھنا، ظاہر نماز تو ہم کعبے کی طرف متوجہ ہو کے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جگہ کا انتخاب ایسا کرنا جہاں اللہ کے نیک بندے ہو وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو یعنی آدمی اللہ کے لیے ہی نماز پڑھتا ہے، کعبے کی طرف متوجہ ہے، لیکن وہ جتنا مقام ابراہیم سے قریب ہوگا
اتنا اس کے نماز کی افضلیت ہوگی، اتنی افضلیت اس کے نماز کی ہوگی۔ تو یہ تو قرآن کریم کی روشنی میں ثابت ہے، اور اسی طرح بزرگوں کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کی بارگاہوں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ان کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا، یعنی ان کے وسیلے سے دعا کرنا کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی اگر کہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، مثال کے طور پہ اے سرکار غوث پاک، اے سرکار غریب نواز، اے سیدنا مسعود سالار غازی، اے سیدنا داتا گنج بخش علی ہجوری، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے لوگوں کی مدد فرماتا ہے، تو ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو جو طاقتیں، جو اختیارات دیے ہیں، اس کے ذریعے آپ ہماری مدد کیجئے۔ اور ان سے اس طرح کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اختیار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ میں تیرے نیک بندے ہونے کے سبب یہ میرے پاس آیا ہے، اور تیرے حبیب کے فرمان کو پا کر یہ میرے پاس آیا ہے، یا اللہ تو اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تو اللہ کے نیک بندے اس طرح ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ صحیح رہے گا۔ اور جو طریقہ پہلے بتایا گیا سجدے کی شکل اختیار کرنا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ہم کسی مسلمان پر یہ گمان نہیں رکھتے کہ وہ کسی کے لیے سجدہ عبادت کرے گا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی توحید ہم کو سکھا دی ہے۔ کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ رہی بات سجدہ تعظیمی کی، یہ چونکہ ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور جتنے بھی ٹرسٹی حضرات ہیں جو درگاہ، مزارات، ان جگہوں کا جو خیال رکھتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ ایسے افعال سے لوگوں کو دور رکھا جائے، یعنی اگر وہ کوئی دیکھے کہ کوئی چومتا بھی ہے اس انداز سے جو سجدے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بدگمانی کا ذریعہ ہے، بدگمانی پھیل رہی ہے اس سے، اگرچہ وہ سجدہ نہیں کرتا لیکن اس طرح چومنا اگر پایا جائے تو ٹرسٹی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس سے روک ڈالے، اور وہاں باقاعدہ ایک سائن بورڈ لگا دیا جائے کہ اس طرح نہیں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جو مزارات کے آداب سکھائے ہیں اس کو پرنٹ کر کے رکھا جائے، تاکہ لوگ آئے، اس کو پڑھے، اور اس حساب سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر ادب سے کھڑے ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھے، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔